पुत्र भी जे ईसा पाक ते हुसैन ओए होए जिन्हों हुसैन पाक कहना उठी कहे सुभान अल्लाह। मौला हुक्म कर फरमाया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन। नहीं नहीं आपस च नहीं बोलना और पुत्र मैं नहीं बोलन देना तुम थोड़े जी बैठे हो मैं बड़े बड़े मजमे के अंदर बोलन नहीं देता मेरे अल वेख तू तेरे नाल गल कर रहा फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन सुभान अल्लाह कहना कुरान सुन के फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन। मरियम वो बतूल है पीर भाइयों मरियम वो बतूल है अल्लाह फरमांदा है जेड़ी लोकां कोलों पर्दा कर लवे हया करे लोकां कोलों हया करे पर्दे च चली जाए ओ मरियम बतूल है। मौला ये मरियम बतूल है ते फातिमा दा की मुकाम है फरमाया सुन ज़हरा दा मुकाम माशर दा मैदान होएगा सारियां उम्मतां इकट्ठियां हो जाएंगियां क़यामत वाला दिन होएगा और सारे नबी इकट्ठे होंगे एक सवारी आएगी आवाज आएगी और मैशर दे मैदान वालों अपनी गर्दनें झुका लो मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। फरमाया जिससे कायनात हया करे जो खुद हया करती रही वो ईसा की अम्मा है जिसके लिए कायनात हया करे मोहम्मद की बेटी ज़हरा बतूल है। जिसे जितनी समझ आई है उतना ऊंचा सुभान अल्लाह कह दो यार। आगे आवाज आ रही है फारसलना इलैहा रूहना फारसलना इलै आगे कुरान पढ़ रहा हूँ फारसलना इलैहा रूहना फारसलना इलैहा रूहना फारसलना इलैहा रूहना। भाई जिन्होंने कुरान नाल प्यारे बस वो बंदा बोले फाई आगे बैठ के चुप बैठा है फ्रंट सीट पे चुप नहीं बैठा ड्राइवर परेशान होता है फारसलना इलैहा रूहना और पीछे बैठे नार लो गड्डी दे फारसलना इलैहा रूहना। ये गड्डी मदीने जा रही है फरीद को जानी है मौला अली को जानी है बोलो यार फारसलना इलैहा रूहना। अल्लाह फरमा रहा है बस हमने उसकी तरफ मरियम की तरफ अपनी रूह को भेजा। रूह किसकी रूह किसकी नहीं अल्लाह की रूह किसकी जिन्हों अल्लाह नाल प्यार है वो बंदा बोले जी 3 या 7 को मैं चुप रूह किसकी अल्लाह की जिन्हों टेंशन है अल्लाह ने चुप रहे रूह किसकी अल्लाह की नहीं आवाज आई रूह किसकी अल्लाह की आदम तेरे पीछे आवाज नहीं आ रही रूह किसकी अल्लाह की बोला फिर मैंने अपनी रूह को भेजा किसको जिब्रील को। जिब्रील क्या हुआ रूहुम मिन रूहिल्लाह नहीं मजा आया रूहुम मिन रूहिल्लाह वही जिब्रील फरिश्ता की होया फिर रूहुम मिन रूहिल्लाह। सारे मौलवियां नूं हजम हो गया शिरक नहीं होया। देखो अल्लाह आंदा ये जेड़ा आया है ये मेरी रूह है अल्लाह अल्लाह ये रूह है सारे मान गए ने हाँ जी जिब्रील रूहुल्लाह है ये रूह मिन रूहिल्लाह मान लेंदे हो ते मुहम्मद नूं नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं मानदा। नबी ने मिलाद च रानी ने गज के कहो सुभान अल्लाह ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਨੇ ਆ ਨੂरुम मिन नूरिल्लाह ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੌਲਾ ਕੀ क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बार में तरला मार लगा भला की ओ सहरा दा सदका मौला सहरा दा सदका मौला सहरा दा सदका मौला सहरा दा सदका
देखो कोई नखरा नहीं मैनू अज दिल दिल उम्मत दे एहसान अली दे बचियादा एहसान अली दे बचियादा ते कुरान अली दे बचियादा कलमा ते कुरान अली दे बचियादा कलमा ते कुरान अली दे बचियादा जिदा ईमान मैनू भी चावलो तो बंदा हाथ चुकेगा ना जिन्नू चावल चावल चलती करते 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 मरते जिन्नू चावल चावल चलती करते दामन होता ना ईमान के मरते 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 दामन होता ना ईमान के मरते चलती रहती होली होली करेगा सुन ना शादी एक दिन जिंदगी दी गड्डी रुक जा एक दिन जिंदगी दी गड्डी रुक जा मैं जिथे भी पढ़ मैं ये जरूर गल कर लवा जे ते कफन में लगिया हो ना जेब ते फिर मैं भी मानता कि तू चौधरी साहब मरे है ते जे कफन में जेबा नहीं ते फिर मान ले तू कख भी नहीं तेरी औकात कख भी नहीं जेड़ा कुछ लग लगे साइयां दे सदके ही लगा है जिन्हों लगे थोड़े बोले जिन्हों लगे उसी को मेरा सवाल तो मन ले एक दिन जिंदगी जिए गड्डी रुक जानी दुनिया मुकदी आखिर मुक जानी मुक जानी दुनिया मुकदी आखिर मुक जानी पीछे बचना भला किया ये गल पसंद है ते रात जरूर चुकी ओ बस रहना नाम निशान अली दे बचियादा नाम निशान अली दे बचियादा नाम निशान अली दे बचियादा कलमा ते कुरान अली दे
ਉਹਨੇ 5 ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 5 ਕੋਲ ਹੋਇਆ 5 ਤਰ ਪਾਕ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ जुमला दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। आप फरमाते हैं पीर होता ही वो है मुरीद उसका चेहरा देखे खुदा की ज़ियारत हो। मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन का ये जुमला मेरे ज़हन में आ गया है। आप फरमाते हैं मुर्शिद की अगर निशानी देखनी हो ना, मुर्शिद का चेहरा, तेरी नजर उनके चेहरे पे पड़े, अगर तुझे खुदा याद आए, अगर तुझे खुदा याद आए, तेरी नजर उनके चेहरे पे पड़े, अगर उनका चेहरा देख के तुझे खुदा याद आ जाए, मुबारक हो तू मुर्शिद की कचहरी में बैठा हुआ है। ओए अगर जलालुद्दीन रूमी को जानते हो सुभान अल्लाह कह लो जरा। यार सुन्नियों के इमाम जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं गुफ्ताऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद, गुफ्ताऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद। आप फरमाते हैं सुन ओए, जब तेरा मुर्शिद बोलता है ना, देखने में मुर्शिद बोल रहा है, गुफ्ताऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद, गर्चे अज हुलकुम अब्दुल्ला बवद, देखने में मुर्शिद बोलता है, हकीकत में मुर्शिद की जुबान से खुदा बोलता है। जी ठीक है, आप बेशक ना सुभान अल्लाह कहें, नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल खामोशी से सुन लें, दर्स आज का खामोशी से ले लें, मैं राजी हो रहा हूँ, खामोशी से ले लें, आप तसल्ली से आज की बातें सुन लें। जी आप फरमाते हैं, आप हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, जलालुद्दीन रूमी का पता है? नहीं पता। हजरत जलालुद्दीन रूमी का नहीं पता? नहीं पता। जलालुद्दीन रूमी का नहीं पता बंदों को। मैं कुरान पढ़ता हूँ, जलालुद्दीन रूमी की समझ आ जाएगी। जी मैं जा सकता हूँ, मैं दूसरे वाक़े की तरफ भी मैं जा सकता हूँ, वाक़या सारा मेरे ज़हन में है, लेकिन मैं वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता, बात तवील हो जाएगी। मैं सिर्फ कुरान की आयतों की तरफ आना चाहता हूँ। जलालुद्दीन रूमी वो है, अल्लाह फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन, दरवेश उसे कहते हैं जो अल्लाह की ज़मीन पे आजिज़ी से चले, उसे फकीर कहते हैं जो रब की ज़मीन पे इंकसारी के साथ चले, जो ज़मीन पे अकड़ के चले वो दरवेश नहीं होता। अब ये तर्जुमा मैंने कर दिया, अब इसका एक और अंदाज से सुनो, इसी आयत को एक और एंगल से सुनो, इसी का एक और मफहूम लो। अल्लाह फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन, ओए दरवेश उसे कहते हैं जो अल्लाह की ज़मीन का हया करे। ओए नहीं समझ आई यार, इधर देखो मेरी तरफ, ओए जवान मेरी तरफ देखो, ओए फकीरो हुंदे व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौनन, फकीरो हुंदे जेड़ा रब दी ज़मीन नाल प्यार करे, फकीरो हुंदे जेड़ा मिट्टी नाल प्यार करे, फकीरो हुंदे जेड़ा मिट्टी नाल प्यार करे। अजे भी समझ नहीं आई, फकीरो हुंदे जेड़ा मिट्टी नाल प्यार करे। ते मौलाए मिट्टी नाल अल्लाह फरमाया हाँ फकीर मिट्टी नाल इन्ना प्यार करदा ते ए मूरतां फिर जेड़ियां मिट्टी नाल बनियां ने, हाय हाय, ते फिर आ मूरतां जेड़ियां मिट्टी नाल बनियां ने, अल्लाह दी कसम जो कुछ मुल्क दे अंदर होया है, खून खौलता है जब बात ज़हन में आती है। मुझे आयत पढ़ता हूँ, मुझे वो पढ़ने दो यार, जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी है, मेरा इरादा वैसे बदल गया था लेकिन अब मुझे पढ़नी है। अल्लाह फरमाया व इज़ा कीला लहुम, जब इनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्दी, जमीन ते फसाद ना करो, इन्होंने क्या जाना है खबरदार जमीन ते फसाद ना करो। कालू ते अगों जवाब देंदे ने इन्नमा नहनु मुस्लिहून, असी फसाद थोड़ी पे करने हैं, असी ते बंदियां दी इस्लाह पे करने हैं, असी फसाद नहीं पे कर दे। थोड़ा फसाद हुआ है मुल्क में, हुआ है, बंदों ने बंदों को सोटियों से मारा है, डांगों से मारा है, बंदे शहीद हुए हैं। बोलो मुझे जवाब दो यार, लाहौर क्या है, इस्लामाबाद क्या है, ये पिंडी से दोस्त आए हैं, पिंडी क्या है, इस्लामाबाद क्या है, ये आपका कामों की क्या है? कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे फसादी हवा नहीं गई, फसाद बर्पा हुआ है मुल्क में, हुआ है बेटा हुआ है ना, शाबाश मेरा बेटा, जरा बोलो मेरे साथ, ये फसाद हुआ है ना। अल्लाह फरमाया इज़ा कीला लहुम ला तुफसिद, खबरदार जमीन ते फसाद ना करो। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये जवाब देंदे ने असी फसाद थोड़ी पे करने हैं, असी ते इस्लाह पे करने हैं। अल्लाह फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना,
خبردار انج اصلاح نہیں ہوندی ولکن لا یشعرون انہاں نوں پتہ ہی نہیں اصلاح کیویں کرنی ہے فساد کری جا رہے ہیں انہاں نوں پتہ ہی نہیں اصلاح کیویں کی کری جاندی کی کیویں کیتی جاندی ہے انہاں نوں یہ ہی نہیں پتہ جتھے اصلاح ہوئے اتھے فساد نہیں ہوندا تے جتھے فساد ہوئے اتھے اصلاح نہیں ہوندی کتھے چلی گئی نا بندیاں دی عقل کمال کر دینے پہ یار فساد کری جا رہے ہیں زمین تے بندہ بندیاں نوں ماری جا رہے ہیں اچھا بندہ آدم میں کدی کدی نا مجھے بچپن سے ایک خیال آیا کرتا تھا کتنی جرت ہے اس آدم کی جو آدم کے چہرے پہ تھپڑ مار رہا ہے کبھی کبھی نا میرا بچپن تھا میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھا کرتا تھا تو یہ تصور ہر وقت میرے ذہن میں رہتا تھا یار کیسی جرت ہے آدم کی آدم کے چہرے پہ تھپڑ مار رہا ہے آدم کے ہی خلاف ہوا اور آدم کو مار چھوڑو خلاف کا جملہ چھوڑو بات کہیں اور نکل جائے گی آدم کو مار رہا ہے یہ خان کا ہے یہاں پہ وداؤٹ اینی اسپیسیفکیشن درس ملے گا ایک بات یاد رکھو یہاں پہ درس انسانیت ملتا ہے میں نہیں چاہتا میں سبحان اللہ نہیں چاہتا آپ تھکے ہوئے ہیں ویسے سبحان اللہ میری سر آنکھوں پہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں میری بات پہنچے میرا پیغام پہنچے میں صرف اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں اگر صرف جاگ رہے ہو نا تو جاگتے ضرور رہنا یار آدم کو مار رہا ہے آدم کو تھپڑ مار رہا ہے زمین پہ فساد بندے کر رہے ہیں یار کمال ہے اللہ فرمایا ایسے اصلاح نہیں ہونے والی انہیں پتہ ہی نہیں اصلاح کیا ہے اور جہاں پہ فساد ہو وہاں پہ اصلاح تھوڑی ہوتی ہے اور جہاں پہ اصلاح ہو وہاں پہ فساد نہیں ہوتا میں پھر یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں جہاں پہ فساد ہو وہاں پہ اصلاح تھوڑی اصلاح کا طریقہ ہی نہیں آتا ان بندوں کو مجھے حضرت مولا علی یاد آ رہے ہیں بے شک آپ چپ رہیں میری بات سنیں میں چاہتا ہوں میرا پیغام لو صرف 10-15 منٹ میری باتیں سن لو مجھے حضرت مولا علی یاد آ رہے ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں سن اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو مجمع میں اصلاح نہیں ہوا کرتی ہائے ہائے اوے ہم تو بولتے سوچتے بھی نہیں ہم تو اٹھاتے ہم زبان چلاتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں کہ جس سے بات ہم کرنے والے ہیں وہ بھی کوئی عزت رکھتا ہے اوے ہمیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے یہ بندہ رج کے نالائق ہے تمہیں کیا پتا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پیارا ہو یا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اصلاح ایسے نہیں ہوتی حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اوے میرے دوستوں میرے پیر بھائیوں میرے بچوں اور میری سرکار کے مریدوں اور پورے پاکستان سے آنے والوں اپنے مرشد کا درس لے جاؤ وہ آدم ہی نہیں جو آدم کو تھپڑ مارے اور اصلاح کا طریقہ مولا علی سے سمجھو میری طرف دیکھ اور میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو اپنی بس ہر ایک کا چہرہ میری طرف رہنا چاہیے میں جدھر نظر ماروں چہرہ میری طرف ہو میرے بچوں میرے دوستوں میرے پیر بھائیوں حضرت مولا علی فرماتے ہیں اسلام مجمع میں نہیں ہوا کرتی مجمع میں کسی کی بے عزتی مت کرو ایسے اصلاح نہیں ہوگی اسلام مجمع میں نہیں ہوتی اصلاح تنہائی میں ہوتی ہے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اصلاح کرنی ہے تو تنہائی میں لے جا اسے اور تنہائی میں اس سے بات کر دل توڑ کے اصلاح نہیں ہوا کرتی فساد ہوئے کرتے ہیں کسی کا دل توڑے گا تو اصلاح نہیں بلکہ فساد ہوگا مجھے جہاں پہ مجھے مولا علی یاد آئے اب مجھے حسن اور حسین یاد آ رہے ہیں حضرت امام حسن دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین کیا بات ہے ابھی سرکار لکھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں ابھی سرکار لکھ رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں جو واقعہ حضور نے لکھا ہے میں نے ابھی دیکھا نہیں میں اپنی زبان پہ حسن حسین کا نام لے کے آیا ہوں سرکار نے لکھ کے دیا ہے یہ سنا انہیں اس بات پہ سبحان اللہ کہنا پڑے گا مجھے میری سرکار نے لکھا سن صلاح کیسے ہوتی ہے اصلاح ایسے نہیں ہوتی یہ بندے تو فساد کر رہے ہیں جہاں پہ اصلاح ہوگی وہاں پہ فساد ہوگا جہاں پہ اصلاح ہوگی وہاں پہ فساد نہیں ہوگا اور جہاں پہ فساد ہوگا وہاں پہ اصلاح نہیں ہوگی اوے میرے بچوں میرے پیر بھائیوں پورے پاکستان کی ہر ضلع میں سے آنے والوں بابا وضو کر رہا ہے سفید داڑھی اس بابے کی ہے یہ وضو کر رہا ہے امام حسن کی نظر پڑ گئی کہ بابا ہمارے نانے کا مرید ہے پر وضو غلط کر رہا ہے جب حسن مجتبیٰ کی نظر پڑی نا کہ بابا ہمارے نانے کا مرید ہے
لیکن وضو غلط کر رہا ہے. حسن جناب حسین سے فرماتے ہیں حسین وہ بابا وضو غلط کر رہا ہے, اسے سمجھانا ہوگا. امام حسین نے عرض کیا میرے پیارے بھائی اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. بات نہیں کرنی, بولنا نہیں, اسے بلانا نہیں, اسے وضو کرنے دو. یہ دونوں شہزادے آ کے پانی کے پاس بیٹھ گئے. سب سے پہلے حسن علیہ السلام فرماتے ہیں حسین میں وضو کرتا ہوں, آپ میری طرف دیکھیے. جناب حسن وضو کر رہے ہیں, حسین دیکھ رہے ہیں. جناب حسن نے جب وضو اپنا مکمل فرمایا, امام حسین بلا کے فرماتے ہیں میرا بھائی اب میں وضو کرتا ہوں, آپ میری طرف دیکھیے. اب جناب حسین نے وضو کیا اور امام حسن دیکھ رہے ہیں. جب حسن دیکھ رہے ہیں امام حسین کا وضو مکمل ہوا. میرے بچوں اور میرے پیر بھائیوں سمجھو اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے. جب جناب حسین شہنشاہ کربلا کا وضو مکمل ہوا, اب حسن دوبارہ بلا کے فرماتے ہیں میرا بھائی اب تو رک میں وضو کرتا ہوں. اب جب تیسری دفعہ جناب حسن نے وضو شروع کیا نا, اس بابے کن رکھیا, یہ دوویں شہزادے کردے کی نے پے نے. اس بابے دا کن بھی ہویا تے اکھاں بھی دوواں مل ہو گئیاں. ہن حسن فرماندے نے میں وضو کراں گا تسی ویکھو. حسن وضو کیتا. حسین فرماندے نے میں کراں گا ہن تسی ویکھو. حسین وضو کیتا. حسن فرماندے نے ہن میں کراں گا تسی ویکھو. اے جدوں 2 4 5 واری وضو انہاں کیتا ہے نا, اس بابے قدماں وچ ڈگ کے آکھیا واہ سیدو صدقے جاواں میرا دل بھی نہیں جے توڑیا, مینوں وضو وچ سکھا چھڈیا جی. جہاں پہ اصلاح ہوگی وہاں پہ فساد نہیں ہوگا, اور جہاں پہ فساد ہوگا وہاں پہ اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح بے عزتی کر کے نہیں کی جاتی. اصلاح ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال کے نہیں ہوتی. اصلاح ممبر پہ بیٹھ کے کیچڑ اچھالنے پہ نہیں ہوتی. اور اگر کسی وہابی کو سنی کرنا ہے اسے ممبر پہ بیٹھ کے گالی مت نکال, اسے اپنے پاس بلا, اسے پانی پلا, اس کی خدمت کر, اسے قرآن سنا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری بات سن. مسلک تیرے اندر کا نام ہے, عقیدہ تیرے دل پہ لکھا ہوا ہے. عقیدہ تیرے دل پہ لکھا ہوا ہے. میری آنکھ میں آنکھ ڈال, عقیدہ تیرے دل پہ لکھا ہوا ہے. عقیدہ تیرے دل پہ لکھا ہوا ہے. عقیدہ ٹھیک ہو تو انسان بنتا ہے. عقیدہ ٹھیک ہو تو انسان بنتا ہے. مبارک ہو تمہیں جس خانقاہ پہ تم آئے بیٹھے ہو, یہاں پہ انسان بنائے جاتے ہیں. نہیں میں سمجھا سکا, مجھے پتا ہے میں نہیں سمجھا سکا, مجھے پتا ہے میں نہیں سمجھا سکا. دو ٹانگوں پہ چل رہا ہے, اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان ہے. 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے, اگر دل میں محبت یار نہیں, چلو ایسے سمجھ لو یارا, اگر دل میں محبت یار نہیں تو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان ہے. تمہیں مبارک ہو, یہ خانقاہ ایسی ہے یہاں پہ انسان بنائے جاتے ہیں. مجھے جملہ کہنے دو, یہاں پہ بندوں پہ حکومت نہیں ہوتی, یہاں پہ دلوں پہ حکومت کی جاتی ہے. یہاں پہ دلوں پہ حکومت کی جاتی ہے. مجھے جلدی سے آگے پڑھنا ہے. اللہ فرمایا فساد کر دے پہلے بندے, انہیں یہ نہیں پتا ایسے اصلاح نہیں ہونے والی. جہاں پہ اصلاح ہوگی وہاں پہ فساد نہیں ہوگا, جہاں پہ فساد ہوگا وہاں پہ اصلاح نہیں ہوگی. مجھے جلدی سے سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. 5 منٹ گزر گئے ہیں نا, میری بات سنو یار, 5 منٹ گزر گئے ہیں نا. اچھا 5 منٹ اور برداشت کرو. اب پھر سورہ بقرہ سنو. ارشاد ہوا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. میں ادھر ترجمہ کر دیا جی پہ تاکہ جلدی سمجھ آئے. اگر ایک آیت کا لفظ لوں گا بات پھیل جائے گی, جلدی سمجھ آئے. اللہ فرمایا میں تے انہاں بندیاں نال وعدہ کر کے زمین تے کلیا سی. سنو اے زمین تے جا کے لڑیو نا. ہائے ہائے, پتہ نہیں کسے سمجھ آ رہی ہے. اور سنو ہے قرآن سنو, او بیٹا قرآن سنو. اللہ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ, یہ میں وعدہ لیا سی انہاں کولوں. سنو, زمین تے جا کے لڑنا نہیں, زمین تے جا کے فساد نہیں کرنا, زمین تے جا کے نہیں لڑنا. مینوں نہ سورہ بقرہ دی ایک اور آیت یاد آ گئی ہے. یہ 2 نمبر سورت ہے تے آئے دی 3 تے 31 نمبر آیت ہے. چھپ کر کے سننا, میں جلدی نہ پڑھنا چاہنا. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. لو سورہ بقرہ پہ آگے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
اللہ جو فرمایا سی ملائکہ نو ملائکہ جے تسی کہو تے میں زمین تے خلیفہ بنا لواں. اللہ مشورہ فرما رہا ہے. اللہ مخاطب ہے, ملائکہ مخاطب ہے. ملائکہ اگر تم کہو نا ملائکہ ذرا مشورہ دو نا, مجھے بتاؤ تو صحیح نا ملائکہ, یہ میں تم سے مشورہ لے رہا ہوں, مجھے بتاؤ نا میں زمین پہ خلیفہ بناؤں. ملائکہ نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا یفسد فیہا یفسد. بیٹا رک کے نہیں, رک کے یفسد, میں کسی وجہ سے رکا ہوں. یفسد میں بنا لواں. ملائکہ کیسی دیکھ لے فساد کرے گا. کی کرے گا؟ شاباش, کی کرے گا؟ اچھا چلو یہاں پہ میں ایک نقطہ تمہیں دے دیتا ہوں. حضرت آدم ابھی بنے نہیں, ملائکہ پہلے کہہ رہے ہیں فساد کرے گا. ابھی بنے, شاباش, اجے بنے, جیوندے رہو, اجے بنے. یہ مطلب آن والی کل دا ملائکہ نو علم ہے. آن والی کل دا ملائکہ نو علم ہے. اچھا ان سارے فرشتیاں دا سردار کون ہے؟ جبریل. جیوندے رہو, ویکھو نا آسان کر چھڑیا, مینوں محنت نہیں کرنی پئی. انہاں دا استاد جبریل تے اہل سنت دے عالم فرماندے نے بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل. اللہ دی قسم ویسے مینوں اج داد نہیں چاہیے, میں کوئی درس دینا چاہنا جے لب گیا تھانوں. بے اجازت پورا پاکستان میرے مرشد کی نالین کا صدقہ مجھے داد دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آج صرف درس لے لو. بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. جس ٹولے دا سردار اونا دے بوے تے جا کے بوا کھڑکا کے آوے, جے اس ٹولے نو آن والی کل دا علم ہے. سلامت رہو, سلامت رہو. جس ٹولے دا سردار اینا دے گھر آ کے بوا کھڑکا کے آندا ہے, جے اس ٹولے نو آن والی کل دا علم ہے تے اینا دا استاد جنہ دا بوا کھڑکاندا ہے, پھر رب جانے انہاں دا علم کنا ہوئے گا. بیٹا میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. ملائکہ نے ویسے کہا تھا اللہ یہ فساد کرے گا, یہ زمین پہ لڑے گا, یہ بندے مارے گا, سوٹیاں مارے گا, ہر شہر میں آدم کو مارے گا, زخمی کریں گے, بندے شہید ہوں گے, یہ فساد کرے گا. اللہ فرمایا, اچھا چلو جملہ سن لو یار. اللہ فرمایا کالا انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ تانوں فسادی نظر پہ آندا ہے, مینوں وچ وچ ملادی نظر پہ آندا ہے. چلو میں آگے چلتا ہوں. یارا انہیں کیا پتا کہ ایسی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے, یہ تو فساد کر رہے ہیں زمین پہ. اللہ بھی زمین پہ فساد کر چھڑیا نہ بندیا. اللہ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. میرے نال بندے وعدہ کر کے گئے سن, سونیا اسی نہیں فساد کریں گے. میں تے وعدہ کرا کے انہوں کلیا سی خبردار میری زمین تے فساد نہیں کرنا. تے مولا پھر اللہ فرمایا یہ میرا امر بھی تھا اور میرا وعدہ بھی تھا کہ میری زمین پہ فساد نہیں کرنا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, پھر میری زمین پہ فساد کیتا جے. اولئک هم الخاسرون. اے سننا قرآن اور قرآن دا پیغام لے جاؤ پیر بھائیو. اللہ فرمایا اولئک هم الخاسرون, میری زمین تے فساد کیتا نے, ہن میری زمین تے جنی مرضی انویسٹمنٹ کری جان کاٹا ہوئے گا, وعدہ نہیں ہوئے گا. بندے اندر ڈوب گیا, معیشت برباد ہو گئی ہے, تے کیوں نہ ہوئے, فساد ہے. قرضے نہیں اتر رہے ہمارے, کیسے اترے یار؟ فساد کیا ہوا ہے اللہ کی زمین پہ. غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور امیر نہیں, میں یہ جملہ نہیں کہوں گا, امیر غریب سے غریب ہو رہا ہے. ہاں مجھے پتا ہے جو معیشت کا حال ہے, یہ ایویں پہاڑی بنے ہوئے ہیں. تمہیں کیا پتا لائن کروزر پہ بیٹھا تم سے زیادہ پریشان ہے, مرسڈیز میں بیٹھا تم سے زیادہ ٹینشن میں ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کی زمین پہ انہوں نے فساد کیا ہے. اللہ فرمایا اولئک هم الخاسرون, میری زمین پہ فساد کرو گے کبھی فائدہ نہیں ہونا, نقصان ہوئے گا, معیشت تباہ ہوگی, نوکریاں نہیں ملیں گی, بندے بے روزگار ہوں گے. وجہ زمین پہ فساد کیا ہے. اللہ کی زمین پہ فساد کرنے کی کوشش کی ہے یہ اللہ. اچھا مجھے نا, میں جلدی سے 10 منٹ ہو نہیں گئے,
नहीं बेटा नहीं, 10 मिनट अगर हो गए नहीं तो गुफ्तगू क्लोज कराना। अच्छा चलो खलो जो रुक जाओ जरा, मैं जल्दी से 2 आयतें पढ़ता हूँ। ये सूरह बकरा की एक आयत है और ये सूरह कसस की एक आयत है, जरा तेजी के साथ सुन लो। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अल्लाह फरमाया मैं अल्लाह फसाद पसंद नहीं करता। अल्लाह फसाद पसंद, शाबाश, अल्लाह फसाद पसंद, जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो, शाबाश। कुरान सुनने का यही हक है, अल्लाह फसाद पसंद नहीं करता। अच्छा जल्दी से सूरह कसस सुनो। अल्लाह फरमाया इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफसिदीन। मैं अल्लाह फसाद भी पसंद नहीं करता, फसादी भी पसंद नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब है फसाद भी अल्लाह ਨੂੰ नहीं पसंद ते फसादी भी अल्लाह ਨੂੰ नहीं पसंद। मैं जल्दी से सूरह यूनुस पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं कोई दाद नहीं मांग रहा, बिल्कुल चुप करके बैठना है। ये सूरह यूनुस है। अल्लाह फरमाया कोई बात दिलों पे लेके जाओ, हालात बेहतर हो जाएंगे अगर कुरान के साथ जुड़ के दिलों पे लेके जाओ। अल्लाह फरमाया वमिनहुम मन युमिनु बिही, कुछ वो है जो ईमान रखते हैं, वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, कुछ वो है जो ईमान नहीं रखते। व रब्बुका आलमु बिल मुफसिदीन। अल्लाह फरमाता है मैं जानता हूं इन दोनों में से फसादी कौन है, ईमान वाला और बेईमान। मैं अल्लाह जानता हूं इनमें से फसादी कौन है। पक्की गल है जो मोमिन है वो फसादी नहीं, जो नहीं ईमान रखता वो फसादी है। पता चला कुरान ने हमें समझा दिया जहां पे ईमान होगा वहां पे इस्लाह होगी, फसाद नहीं होगा। जहां पे बंदों का ईमान खत्म हो गया वहां पे फसाद भी होगा, ईमान जाता रहेगा। अगर आयत की समझ आ गई है, मैं जल्दी से आगे चलता हूं, मैं बिल्कुल दाद नहीं लेना चाहता, मैं आगे चलना चाहता हूं। मौला अब हुक्म कर, ये फसाद होता क्या है, ये फसाद कैसे होता है, आखिर इन बंदों ने किया क्या है जो जमीन पे फसाद हो गया है और मईशत खराब हो गई है और काटा ही काटा हो गया है, बेरोजगारी हो गई है, बंदे भूखे मरने शुरू हो गए ने। आखिर होया कि ये जमीन पे आखिर कम केड़ा हो गया, ऐसा कम हो केड़ा गया जमीन पे कि जेड़ा हर पासे फसाद ही फसाद हो गया। लो नतीजा सुनो और मुझे इजाजत दो और महफिल समा की तरफ आते हैं। अल्लाह ने सूरह अराफ में इरशाद फरमाया, ये 7 नंबर सूरा है, 103 नंबर आयत है। सुनो फसाद की वजह क्या बनी है और फसाद हुआ क्यों है जमीन पे। अल्लाह फरमाया सुम्मा फिर बासना, हमने भेजा मिन बादिहिम, उनके बाद मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने नबी मूसा इन बंदों की तरफ भेजा। मेरी तरफ तवज्जो करो, हमने नबी मूसा को इन बंदों की तरफ भेजा। तो मौला फिर अल्लाह फरमाया बिआयातिना, मूसा हमारी आयतें लेके उनके पास गए थे, हमारी निशानियां लेके मूसा गए थे। मौला किन की तरफ, इला फिरौना, फिरौन की तरफ, व मलाइही, और उनके सरदारों की तरफ। ते मौला फिर हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम आए, फिरौन की तरफ आए, उनके सरदारों की तरफ आए और तेरी निशानियां लेके आए। हम तो फसाद देखना चाहते हैं, फसाद क्यों हुआ है। तो मौला मूसा आए तो फिर क्या हुआ, मेरे पीर भाइयों सुनना। अल्लाह फरमाया फज़ालमू बिहा, फज़ालमू बिहा, फज़ालमू बिहा, जी ठीक है, फज़ालमू बिहा। अल्लाह फरमाया हमने मूसा को उनकी तरफ भेजा, इन्होंने मूसा की तौहीन की और मूसा को मानने से इनकार कर दिया। हमने मूसा नबी को उनकी तरफ भेजा और इन्होंने हजरत मूसा की तौहीन की और नबी को मानने से इनकार कर दिया। मेरी तरफ देखो बेटा, और नबी को मानने से इनकार कर दिया। ते मौला फिर अल्लाह में फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुफसिदीन, इन्हां नबी दी तौहीन कीती है मूसा दी बड़े बड़े फसादी ने, इन्हां नबी मूसा दी तौहीन कीती है बड़े बड़े फसादी ने, इन्हां मूसा नबी दी तौहीन कीती है बड़े बड़े फसादी ने। हुण कलियां बह के गल सोचनी है, जे बंदे मूसा दी तौहीन करन ते उत्ते फसाद हुंदा है ते जिथे मुहम्मद दी तौहीन होवे, सुभान अल्लाह, जहां पे मुस्तफा की तौहीन हो फसाद है। मुल्क में फसाद हुआ है, वजह ही ये है नबी की तौहीन हो रही है। बेशक दिला विचों नबी की मोहब्बत खत्म हो गई है। मुर्शिद की मोहब्बत आएगी बाद में यार, मरकज को तो देखो पहले। मुल्क में फसाद इसलिए हुआ है इन्होंने नबी की तौहीन की है, इन्होंने नबी की तौहीन की है, मूसा नबी का इनकार किया है। अगर मूसा की तौहीन करें तो जमीन पे फसाद है,
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ معیشت تباہ ہوئی ہے نبی کی توہین کی وجہ سے، خسارہ آ گیا ہے نبی کی توہین کی وجہ سے، بندے پریشان ہوئے ہیں نبی کی توہین کی وجہ سے۔ مجھے یہ جملہ کہنے دو، نبی کی توہین فساد ہے، نبی کی محبت ایمان ہے۔ بس یہ جملہ مجھے کہنے دو، جہاں پہ میرے بچوں نبی کی توہین ہوگی وہاں پہ فساد ہوگا۔ نبی کی توہین کی ہے، نبی کی توہین کی ہے، ان بندوں نے نبی کی توہین کی ہے۔ تے مولا جی تو بتا دیں گے؟ نہیں صرف انہیں دسو، جاگ کے بیٹھے ہو نا، جاگ، بس ٹھیک ہے جاگ رہے ہیں۔ نبی دی توہین ہوئی ہے، بندے زنا میں کھبے ہوئے ہیں۔ اسے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے، شہوتم من دون النساء۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم زنا جیسے بڑے جرم میں مبتلا تھی۔ اب میں قرآن نہیں کھولنے والا ورنہ بات پھیل جائے گی۔ میرا بیٹا اس گناہ میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ فرمایا میرا لوط تو کیا چاہتا ہے؟ جناب لوط نے عرض کی، اللہ میں ان کے ان فعل سے بیزار ہوں، کوئی حل ضرور نکال، میں چاہتا ہوں کہ انہیں سزا دی جائے۔ ادھر دیکھ میری طرف۔ اللہ فرمایا میرا لوط آپ اپنے گھر والوں کو لو اور اس آبادی سے چلے جاؤ، آپ جاؤ تاکہ میں پیچھے عذاب بھیجوں۔ آپ جاؤ نا، آپ جاؤ تاکہ عذاب بھیجو۔ اے نبی آپ جاؤ۔ اچھا رک جانا، مجھے سورہ نوح یاد آ رہی ہے۔ یہ 71 نمبر سورہ ہے۔ جب بندوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں مانی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ عذاب بھیج ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ بیٹا ذرا ایک منٹ بیٹھ جاتے ہو؟ وہ چائے والے ایک منٹ ذرا، بس تھوڑی دیر بعد چائے پینی ہے، ذرا بیٹھ جا، ایتھی بیٹھ جا، ذرا ایتھی بیٹھ جا، ایتھی بیٹھ جا یار، ایتھی بیٹھ جا۔ انک ان، اچھا جی یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ ہن اے بندے نہیں ٹھیک ہونے تو عذاب کر، رک جانا، ذرا رک جانا۔ اللہ فرمائے میرا نوح جی مولا تسی نہ فکر کرو، کشتی بناؤ۔ ٹھیک ہے مولا، بنانا۔ بنائی اپنے پسند مولوی نے پوچھ لینا پاؤں، بنائی مولا ہن بن گئی، ہن میں کی کراں؟ اللہ فرمائے میرا نوح تسی بہو دے وچ تے جڑے تھانوں پسند نے وہ وچ پا لو نا، تے تسی پنڈ چھڈو تاکہ میں پچھوں عذاب کر لاں۔ ٹھیک ہے جی۔ جناب نوح علیہ السلام نکلے، پچھوں ہڑ آ گیا۔ یہ مطلب ہے لوط نبی گئے، عذاب آ گیا۔ بندیاں نبی دی توہین کی تھی، نبی چلے گئے، عذاب آ گیا۔ بندیاں نبی دی توہین کی تھی نوح علیہ السلام دی، نبی چلے گئے، عذاب آ گیا۔ ہن مینوں موسیٰ نبی یاد آئے نے، روک کے سننا۔ موسیٰ نبی دی قوم تسی سن دیو بڑی واری، بھجے بٹیرے بھی کھادے سن نا، تے پھر نبی دی توہین کر چھڈی۔ جدو نبی دی توہین کیتی، اللہ فرمائے میرا موسیٰ تسی چلو نا، تے مولا میں جانا ہوں تے میرے اہل و عیال میں نال کھڑو، انہاں نوں منن والے تے چلو سفر کرو۔ ہن میں ڈیٹیل تھوڑی جانا وا، میں ڈیٹیل چ نہیں جانا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار چ بھی گئے، اتنے کی معاملہ ہویا، نہیں میں ڈیٹیل چ نہیں جانا۔ آپ سفر کیتا، بس گل اتنے مکانی ہے، آپ سفر کیتا، نبی گئے، پچھوں عذاب آیا۔ انہاں نبی موسیٰ دی توہین کیتی، نبی گئے، پچھوں عذاب آیا۔ بندیاں لوط نبی دی توہین کیتی، لوط علیہ السلام گئے، پچھوں عذاب آیا۔ بندیاں نوح علیہ السلام دی توہین کیتی ہے، گستاخی کیتی ہے نبی دی، حضرت نوح علیہ السلام گئے نے، پچھوں عذاب آیا۔ ہن میں ایک نبی پڑھاں گا تے گل پھیل جائے گی۔ بندیاں عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کیتی ہے، نبی گئے نے، پچھوں عذاب آیا۔ ہوا وچ چک کے اللہ مارے، انج دا عذاب آیا۔ بندے اڑ کے تھلے ڈگدے سن، بندے دے وچ بندہ وجدا سی، انج دا عذاب آیا۔ یہ مطلب ہے پچھلے نبیاں دی جدوں توہین ہوندی سی نا تے اللہ فرماندا سی میرا نبی تسی جاؤ تاکہ میں انہاں کول عذاب کر لاں۔ مولا
ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਯਾ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਲਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੰਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ, ਕੂਫੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨੇ ਗਨੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖੋਪਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮੁਲ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਉਮਤ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੌਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਲਸਫੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਓਏ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਆਖਿਰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੁਆਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਵਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਿਯੁਜ਼ਿਬਹੁਮ ਵਅੰਤਾ ਫੀਹਿਮ। ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। اللہ دی بس یار 10 منٹ کہے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اللہ دی منشا وے بندے آپس وچ نہ لڑن، بس بات ختم ہوئی، چھوڑ دو قدورتیں۔ یہ قدورتیں دلوں میں آ چکی ہیں میرا بیٹا، یہ ویڈیو ریکارڈنگ لے جو جہاں تک لے جا سکتے ہو، یہ قدورتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ میں سنی تے شیعہ تے وہابی تے دیوبندی، غصہ نہ کیجیے گا میری بات کا۔ اچھا میں نے گل دا جواب دیو، وہ ایک بی بی کوڑا پاندی سی، وہ سنی سی، شیعہ سی، وہابی سی، دیوبندی سی، کافر سی، کافر سی تے اچھا انہیں ایک دن جو کوڑا پایا ہے تے پھر دوجے دن بعد آ گئی سی؟ نہیں، انہیں دوجے دن پھر کوڑا پایا، اچھا 2 دن پایا تے پھر تیجے دن بعد آپ ہی آ گئی سی؟ نہیں، تیسرے دن بھی پایا، اور 4 دن انہیں پایا کہ نہیں؟ روزی روزی روزی۔ اچھا تسی پہ دس دیو روز پاندی سی تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، سونیا سائیاں سونا محمد سائیں، یہ جو کوڑا سٹ دی ہے بھائی تے تو انہوں پتہ رو سٹ دی ہے بھائی تے تسی راہ ہی بدل لو۔ نہیں کوئی اور راہ موک گئی ہیں سانے، کوئی اور گلیاں موک گئی ہیں سانے، بول دے نہیں میرے نال۔ سونیا تسی راہ بدل لو، تربت رسالت بچو آواز آئے گی، جی میں راہ بدل لیا دی کلمہ کی نہیں پڑھا ہے۔ یہ مطلب ہے فقیر راہ نہیں بدل دے، فقیر اپنی راہ نہیں۔ منو نا سلطان باہو یاد ہوندے نہیں، اونا جنگلہ میں چو درویش پہ بیٹھا سی، درویش جنگلہ میں چو بیٹھا سی تے کولوں دی نا جنج لنگی، جاگ دے ہو پڑے، پتہ نہیں کیوں تکینن واقع آ گیا، میں انہیں کوشش کی تھی یہ نہ ہوئے پر ہوں تکینن آ گیا، میں کی کرے اونا جنج جو پی لنگے نا تے او بابا سی جنگلہ دے بچے ایک جنجی پجا پجا گیا، وہ آواز مار کے اندر بابا جی اے نور پور نو کیڑا راہ جاندہ ہے؟ آئے آئے جدو کہنا بابا جی نور پور نو کیڑا راہ جاندہ ہے؟ بابا جی اپنی یاد لائی جو مصروف سن، پورے کھبے سن، سلطان بابا آواز مار کے فرمانے تو کلے ہی جانا ہے؟ نہیں حضور پوری جنجی جانی ہے۔ آئے 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 جدو کہنا پوری جنجی جانی ہے تو فرمانے چلو کوئی نہیں کر لینے علاج، آؤ تسی حل کر لینے آ جاؤ۔ یہ بندے سارے آئے نے، آپ فرمانے اڑا ہو، بندے سارے اڑا آئے نے، آپ فرمانے نور پور جانا جنا جی تے اکھاں بند کرو۔ یہ ساری جنگ نے اکھاں بند کی تھی، آپ آواز مار کے اندر اکھاں جدو اکھاں کھولیاں تے کی ویکھیا ساری جنگ مدینے بیٹھی۔ آئے آئے فقیر راہ نہیں بدل دے، فقیر راہ نہ بدل دے، اپنا راہ نہیں نہ بدل دیا۔ چلو یارا بس دور چلے گئے۔ آج اگر توہین ہوئی ہے تو معیشت خراب ہوئی ہے، بندوں نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے تو عذاب آئے ہیں۔ آج اگر عذاب نہیں آ رہا
تو شکر کر مصطفیٰ موجود ہے. علامہ عبدالرحمن بن صفوری. بس آخری جملے ہیں. نزہۃ المجالس. قوال حضرات تشریف لے آئے. پیر شاہ جی تشریف لے آئے. چلو بیٹا بس یہ آخری 3 جملے سنو اور محفل سما کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے. علامہ عبدالرحمن بن صفوری فرماتے ہیں مسجد نبوی کے سین میں حضور بیٹھے ہوئے. آپ کا چچا عباس سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنے چاچے نو نیڑے بلا کے اندر چاچا اج کوئی میرے بچپن دی گل ہی سنا. جدو تسی تشریف لے آئے نا 12 دی سرگی تے مڑ جدو رات پئی تے میں تہاڈی زیارت کرن تہاڈے ویڑے آیا. میں کیویں نہ جس چولہے وچ آرام پہ کر دے ہو تہاڈے سجے بھی نور ہے تہاڈے کھبے بھی نور ہے. لیکن موقع کی مناسبت کے مطابق میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. حضور نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے. اگر تسی کہو تے ایک آیت پڑھ لو. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ تغابن ہے. چلیں ٹھیک ہے جی رہنے دیں. یہ سورہ تغابن ہے ویسے پڑھتے ہیں. یہ سورہ تغابن ہے. اس کی 8 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ. ایمان لاؤ اللہ پہ ورسولہ اور اس کے رسول پہ. ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا. ہوں دسو اس نور تو مراد کیڑا نور ہے؟ قرآن نور ہے. شاباش. قرآن سلامت رہو. قرآن میری گل سنو. میں تقریر اج نہیں پیا کردا میں تے تہاڈے نال گلاں پیا کرنا. تسی میرے نال گل کرو. قرآن نور ہے. قرآن شاباش. قرآن ایک باری پھر بولو ذرا. قرآن. اچھا ہن اے جملہ اپنے دلاں تے لکھنا. ایس نور دے آن نال او نہیں آئے اونا دے آن نال اے نور آیا. چلو جی اے جملہ تسا سن لیا بڑے پیار نال. ہن دوجا جملہ سنو. او نا او حسنین دے نانا ایس نور دے پیچھے پیچھے نہیں گئے. نہیں سمجھ آئی گل بھی نہیں سمجھ آئی. ادھر دیکھو میرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑتا تھا. حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑتا تھا. حسین کے نانا اگر مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نور پیچھے مکے میں پہنچا ہے. اگر وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نور پیچھے مدینے میں پہنچا ہے. اگر وہ غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نور غاروں میں پہنچا ہے. اگر محمد یاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا ہے. یہ جملہ سننا میرے پیر بھائیوں میرے صاحبوں سرداروں اور میرے پیاروں. یہ جملہ سننا. اور جو پیچھے پیچھے آئے اگر یہ نور ہے جو پیچھے پیچھے آئے اگر یہ نور ہے تو پھر مان جاؤ جس کے پیچھے آئے وہ نور علی نور ہے. چلو میں جلدی سے آگے چلتا ہوں. حضور کے چچا نے عرض کی یا رسول اللہ میں دوسرے دن آپ کو دیکھنے آیا. جب میں دوسرے دن آپ کو دیکھنے آیا اب میں کیا دیکھتا ہوں آپ جھولے میں آرام کر رہے ہیں اور آسمانوں کا چاند کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں. اسے دائیں بائیں ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. میں نے قریب آ کے دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں آپ نے ننھی ننھی انگلیاں باہر نکالی ہوئی ہیں. جدھر جدھر آپ کی انگلی جا رہی ہے جدھر جدھر آمینہ دے چاند دی انگل جاندی ہے بھائی. ادھر ادھر آسمانوں کا چاند جا رہا ہے. آپ فرماتے بس آخری جملہ سنو. آپ فرماتے میں گھر گیا. گھر جا کے آپ کی چچی کو ساری بات سنائی. آپ کی چچی نے کہا کوئی طریقہ ہے میرے بھتیجے کو میرے گھر میں لے کے آؤ. اور کوئی مثل نہ جانی دی. چلو یہ تو سرکار کا حکم ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. میری طبیعت میں تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہے یہاں. سبحان اللہ کہہ لیتے ہو. اور کوئی مثل نہ اس جانی دی اوے قسمہ رب چاوے جد چڑھ دی جوانی دی. تے کوئی مثل نہ اس ڈھولن دی اوے چپ کر مہر علی اتھے جان یوں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ کون سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاتھ گورے گورے ہاں تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے تے گل موتیاں دی گانیاں اے سارے نبیاں دا پیر لگدا اے ساڈے دل دا جانی. ایک بار کہہ سبحان اللہ.
आखिरी जुमला सुनो और गुफ्तगू तमाम हुई। आपके चचा ने अर्ज किया मैं आपको घर लेके आया, आपकी चची को पकड़ाया, आपकी चची ने यूं देखा, जब यूं देखा ना तो कहा इसका नाम इसका नाम क्या रखा है? जब कहा ना इसका नाम क्या रखा है, हजरत अब्बास फरमाते हैं मैं बताऊं, मुझे पकड़ा वापस। आप फरमाते हैं मैंने आपको वापस अपनी गोद में लेके कहा इसके दादे ने इसका नाम मोहम्मद रखा है। जब कहा ना इसके दादे ने इसका नाम मोहम्मद रखा है, इस सैयदी आपकी चच्ची आवाज दे के फरमाती हैं ये मोहम्मद नाम पहले कभी सुना नहीं, वैसे ये नाम कैसा नाम है, ये तो नाम पहले कभी सुना नहीं। अगर तौहीन रिसालत पे कुरान सुना है ना तो अब ये जुमला दिलों पे लिखना। जब कहा ना ये